ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 13۔ حال جی نہیں، آپ سے سخت والی ناراض ہوں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ آج کے آج ہی واپس آئیں۔ مرتسم نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو ناراض ناراض سی ولی سے بات کر رہی تھی۔ ولی ایک شیف تھا، اسلام آباد میں اس کا اپنا ریسٹورنٹ تھا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اس کے ساتھ وہ پراپرٹی ڈیلر کا بھی کام کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ کچھ دنوں سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اینا اس سے سخت ناراض تھی، ایک تو بنا بتائے چلا گیا، اوپر سے اس کو کل سے سخت بخار بھی تھا۔ وہ جانتی تھی جیسے ہی موسم بدلتا تھا اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ بدلتا موسم اس کو مشکل سے ہی راس آتا تھا، اس لیے اب اسے واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آپ آئیں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، احمد ویلا۔ رات سے پہلے آپ مجھے یہاں واپس چاہیے، اینڈ دیٹس فائنل، اوکے، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اس سے فون رکھتی جیسے ہی نظریں اٹھائیں تو مرتسم کو خود کو گھورتا پایا۔ آج سنڈے تھا اس لیے وہ گھر نظر آ رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، اکتوبر شروع ہو چکا تھا۔ موسم ایسا تھا، نہ سردی نہ گرمی۔ جس دن بارش ہو جاتی ٹھنڈ سی ہو جاتی، ورنہ نارمل ہی رہتا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دھوپ بھی نہیں نکلی تھی۔ اینا کو یہ موسم بہت پسند تھا، وہ مرتسم کو زبردستی لان میں لے آئی تھی۔ کیا ہوا شاہ؟ ایسے مستقل خود کو گھورتا پا کر بولی۔ پاؤں جو چیئر پر اکٹھے کر کے بیٹھی تھی نیچے کیا۔ آپ احمد ولا نہیں جائیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو اینا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ولی کا گھر یہاں سے کافی دور تھا، کافی فاصلے پر تھا، اس کا اپنا ذاتی بنگلہ تھا۔ اینا شروع میں تو زیادہ تر وہیں رہتی تھی، وہاں ایک بزرگ عورت اور ولی کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ ولی کی بڑھتی مصروفیت اور اینا کے کام کی وجہ سے اس کو بڑھتے دشمنوں سے ولی اور مرتسم نے اس کا شاہ ولا رہنا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ لیکن وہ ہفتے میں ایک دو دن اسی کے پاس رہتی تھی، لیکن وہ اس مہینے نہیں جا پائی۔ کبھی کبھار تو ولی مرتسم کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر اسے لے جاتا، کیونکہ بقول اینا کے مرتسم کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینا وہاں رہے۔ وہ اینا کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرتا، جب بھی وہ جاتی وہ 2 چکر وہاں ضرور لگا آتا۔ بیسٹ فرینڈز ہونے کے باوجود اینا کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے کہ کس کا اینا پر زیادہ حق ہے، اور اینا بیچ میں پھنس جاتی۔ اب وہ پچھلے 1 ماہ سے نہیں گئی تھی تو مرتسم کو سکون تھا، لیکن اب وہ جانتا تھا اب ولی اس کا سکون تباہ کرنے والا تھا، کیونکہ ولی جب بھی اسے لے کر جاتا اسے جان بوجھ کر الجھائے رکھتا کہ مرتسم سے بات کرنے کا بھی موقع نہ دیتا، اور یہی چیز مرتسم کو جھنجھلا دیتی۔ ایک بار اس نے اینا سے بولا کہ اسے وہ جا کے بھول جاتی ہے، تو اینا الٹا اس سے ناراض ہوگی کہ وہ ایک ہفتے میں 2 دن ولی کے پاس رہتی ہے، تب بھی اس کو ٹائم نہ دوں۔ اور ولی بھی بڑے دھڑلے سے کہتا تھا، بیٹا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اینا وہاں صرف بابا کی بیٹی بن کر رہ رہی ہے، تیری بیوی نہیں، کیونکہ ابھی وہ تیری منکوہا ہے۔ اب یہ بات وہ اینا کو بھی بتانے سے رہا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کا بھائی بہت معصوم تھا، وہ کیوں بھلا ایسے کہے گا یا آپ کو تنگ کرے گا؟ اینا کا جواب اکثر ہی یہ ہوتا، اور مرتسم بس صبر کے گھونٹ بھر کے رہ جاتا۔ کیوں شاہ؟ اس ماہ تو میں وہاں گئی ہی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا موسم بدلتا ہے، بات میں ہے، اور ولی کی طبیعت پہلے خراب ہو جاتی ہے، تو وہ یہاں بھی رہ سکتا ہے، یہاں بھی اس کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ شاہ کیا ہو گیا آپ کو؟ پتہ ہے نا ولی نہیں مانے گا، اور مجھے جانا ہے، بس 2 دن کی ہی تو بات ہے۔ بات تو 2 دن کی ہی ہے، لیکن آپ وہاں جا کے مجھے ایسے بھول جاتی ہیں جیسے جانتی ہی نہ ہو۔ وہ ہفگی سے بولا تو اینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ویسے مجھے کہتے ہیں اور اب خود کسی بچے سے کم نہیں لگ رہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو مرتسم نے اسے گھورا، جبکہ وہ کندھے اچکا گئی۔ مرتسم نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا، وہ جانتا تھا اب جو بھی ہو جائے اینا نے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ سر جھٹکتے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ شام میں ولی آیا اور اینا کو ساتھ لے گیا۔ اینا 3 دن وہاں رہی، اور ان 3 دنوں میں مرتسم نے احمد ولا کے صبح شام چکر کاٹے تھے۔ تیسرے دن اسے زبردستی واپس لیا۔ ہمیشہ کی طرح رات کا کھانا کھاتے سب اپنے کمروں کی جانب چلے گئے۔ اینا بھی پورے دن کی تھکی بستر پر گرتے ہی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساری ینگ پارٹی دبک پاؤں اپنے اپنے کمروں سے نکلی تھی۔ ہال میں اکٹھے ہوتے انہوں نے اپنے پلان پر عمل شروع کیا۔ مرتسم اور اینا کے علاوہ سب موجود تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے قریب کوئی آواز سنائی دی۔ اسے لگا وشا ہوگی، کیونکہ وہ اکثر رات کو ڈر کر اس کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ وش یار، آواز مت کرو، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ آنکھ بند کیے بڑبڑائی، جب تیز آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نیند سے بھری آنکھیں مسلتے اسے سامنے دیکھا تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ لیمپ کی ہلکی روشنی میں سامنے ٹیبل پر براؤنیز رکھی ہوئی تھی، ایک کے اوپر کینڈی لگی ہوئی تھی جس میں سے ہلکی میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ اسے گردن موڑتے سائے ٹیبل پر پڑے الارم کلاک کا دیکھا جس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے بند کرتے وہ بیڈ سے اتری تو کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو کپکپا دیا۔ وہ ڈھیلے سے نائٹ ڈریس میں تھی، صوفے سے شال اٹھاتے اپنے گرد لپیٹی اور ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے۔
براؤنیز کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. اسے براؤنیز بہت پسند تھی. اس کی نظر ساتھ رکھے کارڈ پر گئی. وہ حیران تھی کہ اتنی رات کی یہ سب کس نے کیا. اس کی نظر گھڑی پر گئی جہاں 12 بجنے میں 10 منٹ تھے. اس نے کارڈ کو اٹھائے کھولا. ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ لٹل ڈال. تھینک یو فار بینگ مائی وائف مائی لائف. ہیں آج میرا برتھ ڈے؟ اوف میں کیسے بھول گئی. اس نے سر پر ہاتھ مارا. وہ حیران تھی. کمرے میں گلاب کی خوشبو سے اس نے نظریں گھمائی. بیڈ کی دوسری سائڈ پر فریش روزز کا بوکے اور اس کے ساتھ چاکلیٹس رکھے تھے. اس کے لب پھیلے. اس کا شوہر دنیا کا پہلا ایسا شوہر تھا جس نے اپنی بیوی کو برتھ ڈے پر کیک کے بجائے براؤنی سے وش کیا تھا. اس نے کینڈل نکالتے براؤنی کا پیس اٹھاتے منہ میں ڈالا. اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کا برتھ ڈے ہے. لبوں پہ کھلی کھلی سی مسکراہٹ تھی. کھڑکی میں رکھا الارم بجا. اسے یک دم ڈر کر کھڑکی کی طرف دیکھا. اس طرف قدم بڑھاتے اس نے وہاں پر بڑا الارم اٹھایا. الجھ کر اس نے اس الارم کو دیکھا. گھڑی پر ٹک کے ساتھ 12 بجنے کی نوید سنائی دی. اس کے ساتھ ہی فضا میں بہت خوبصورت انداز میں ہیپی برتھ ڈے لکھا گیا. یوں جیسے آسمان میں لکھا ہو. ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ سے لکھا گیا ہو. لیکن وہ پٹاخوں جیسی کوئی چیز تھی جو چمک رہی تھی جیسے فینسی لائٹس. اس کا منہ کھل گیا. وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی. واو. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. تھوڑی دیر بعد نظریں ہٹاتے نیچے دیکھا تو مبتسم رخ موڑے کھڑا تھا. اوپر جلتے شعلوں کو دیکھ رہا تھا. اینا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. آنکھوں میں نمی چمکی جبکہ چہرہ گلابی ہوا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے خوبصورت انداز میں وش کرے گا. اتنے خوبصورت انداز میں کیا تھا یہ سب. اسی وقت مرتسم نے مڑ کے اس کی جانب دیکھا تو اس کے لبوں سے بنا آواز کے ہیپی برتھ ڈے نکلا تھا. اینا ہنسی اور سر کو ہم دیتے تھینک یو کہا. لیکن وہ خود اوپر کیوں نہیں آیا اسے یہ سمجھ نہیں آئی. جب اسے روم کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی مطلب اس کے روم میں کوئی آ رہا تھا. اس سے جلدی سے براؤنیز اٹھاتے روم ریفریجریٹر میں رکھے. کارڈ فلاورز اور چاکلیٹس پر بلینکٹ کر دیا. خود دوسری سائڈ آنکھیں موندے لیٹ گئی. 5 سیکنڈ بعد ہی اس کے روم کا دروازہ کھلا. کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا. اس نے ڈر کے آنکھیں کھولیں. وہ سچ میں ڈر گئی تھی. وہ اٹھ بیٹھی. وشا اور عادی کو حیرانی سے دیکھا. کیا ہوا؟ این وہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ؟ اسے لگا وہ لوگ اسے وش کرنے آئے ہوں گے لیکن ان کی اتری شکلیں دیکھ کر وہ پریشان ہوگی. کیا ہوا؟ تو چل ہم بتاتے ہیں. کہاں چلنے ہیں؟ اور ہوا کیا ہے؟ تو چل تو نیچے خود ہی دیکھ لے کیا ہوا ہے. وہ لوگ اسے زبردست سے نیچے لے آئے. ہال میں اندھیرا تھا. آخری سیڑھی پر قدم رکھتے اسے ایسا لگا جیسے اس نے مخمل پر قدم رکھا ہو. اسے پاؤں کے نیچے کچھ سافٹ سا لگا تھا لیکن ہلکی روشنی میں وہ دیکھ نہیں پائی. اب بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا. لیکن یہ کیا؟ وہ دونوں تو وہاں تھے ہی نہیں. وہ ڈر گئی. وش آدی. سناٹے میں اس کی آواز گونجی. اس کے ساتھ ہی سب لائٹس آن ہو گئی. اچانک روشنی سے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. شور محسوس کرتے اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کا منہ کھل گیا. پورے ہال کو سجایا ہوا تھا. فرش پورا غباروں سے بھرا ہوا تھا لیکن فرش پر لال گلاب پڑے تھے جو ویلوٹ کے تھے. وہ نکلی گلاب تھے جس سے پورا فرش ڈھانپا ہوا تھا. وہاں سے نظریں ہٹاتے اس نے باقی سب کو دیکھا. ماما بابا سمیت سب وہاں تھے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. سب کی آواز گونج رہی تھی. وہ حیرانی سے کھڑی تھی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب کو یاد ہوگا. ہیپی برتھ ڈے میرا بچہ. مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. وشتان اس کے پاس آتا بلا. اس کا ماتھا چومتے اپنے حصار میں لیا. آؤ. ہال کے بیچوں بیچ ٹیبل رکھا تھا جس پر خوبصورت سا کیک تھا. جس سب نے باری باری اسے وش کیا اور اس نے کیک کاٹا. سب کو کیک کھلاتے مرتسم کی طرف ہاتھ کیا جو تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا. اس سے لب دباتے اسے کیک کھلایا. مرتسم نے اسے ہلکی اسمائل سے وش کیا. البتہ آنکھیں چمک رہی تھیں. کیک کے بعد سب نے اسے گفٹ دیا. ماما پاپا تو اپنے کمرے میں چلے گئے. اب وہاں صرف ینگ پارٹی تھی. اس سے کیا ہوا؟ اسے وش کے لڑکے منہ کی طرف اشارہ کر کے عادی سے پوچھا. ہونا کیا ہے؟ تمہیں 12 بجے وش کرنا تھا. اس سے پہلے یہاں لانا تھا لیکن کسی نے ہال کی گھڑی ہی 10 منٹ پیچھے کر دی. یہ سنتے اینا کا کہکا بے ساختہ تھا. سب نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھیم کی. کوئی بات نہیں. وش 12 بجے ہی تو کیا تھا نا. اس گھڑی پر تو 12 ہی ہوئے نا. کو نکھیوں سے مرتسم کی طرف دیکھتے وہ لب دبا کر بولی جس نے ادھر ادھر دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیرا. کچھ دیر بعد ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. پردہ ہے پردہ. پردے میں رہنے دو. پردہ اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا. اینا کمرے کی طرف جاتی شرارت سے مرتسم کے پاس سے گزرتے گنگناتے اوپر بھاگی. مرتسم نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا پھر اپنی حرکت پر خود ہی مدھم سا ہنستے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. عادی اس کے سارے گفٹس اس کے کمرے میں رکھتے چلا گیا. دروازہ بند کرتے اس نے کھڑکی بند کی پھر ہاتھ دھونے چلے گی. واپس آئی تو اسے لگا جیسے اس کی کھڑکی کوئی بجا رہا. اس سے قدم اس طرف بڑھاتے کھڑکی کھولی تو دانین کو کھڑکی کے ساتھ لٹکتے دیکھ اس کی چیخ نکلی. اس سے جلدی سے اسے اندر کھینچا. آپ ٹھیک ہے نا دانین آپی؟ فکر مندی سے پوچھنے لگی جبکہ دانین نے سامنے پڑے گفٹس کو دیکھتے منہ بنایا. پھر اینا کی طرف گھومتے اسے وش کرتے اس کا گال چوما. گال پہ ہاتھ پھیرتے اینا حیرانی سے اس کی طرف دیکھا. دانین آپی آپ کبھی سیدھے راستے سے نہیں آ سکتی.
اس کے ہاتھ سے کیک لیتے ٹیبل پر رکھتے تعصب سے کہا، آدھی رات کو ڈور بیل بجا کے آتی تو سب مجھے پھولوں کے ہار پہناتے۔ ببل چباتے کہا گیا، وہ ابھی بھی پولیس یونیفارم میں تھی تو آپ مجھے صبح وش کر دیتی، میں کون سا بھاگی جا رہی تھی؟ ایسے آپ کو چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ ہفکی سے بولی تو دانی نے اسے گھورا۔ مجھے تو 12 بجے آنا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، ایک مجرم کی مہمان نوازی کرنی تھی، سالہ اوپر سے سخت آرڈر تھا، کمینے لوگ خود تو سوتے نہیں، ہمیں بھی نہیں سونے دیتے منحوس مارے۔ وہ انہیں کوستی اپنے لائق کیک کی طرف بڑھی، اور اپن کی فکر مت کر، تیرے لیے تو اپن کچھ بھی کر جائے، پھر یہ تو کھڑکی سے آنا تھا۔ وہ اسے کیک کھلاتی بولی تو اینا اس کی لینگویج پر کہکا لگاتی ہنستی۔ وہ ایسے ہی تھی، لاپرواہ سے، لیکن اسے اینا بہت پیاری تھی، پتہ نہیں کیوں اسے وہ ہمیشہ اپنے دل کے قریب لگتی، بالکل بچی جیسے۔ اس کے معاملے میں وہ حد درجہ پوزیسو تھی، یہاں تک کہ مرتسم سے بھی لڑ پڑتی۔ تھینک یو دانی آپی، اینا اس کے گلے لگتی بولی تو وہ مسکرا دی۔ کتنی بار کہا ہے اپن کو تھینکس مت بولا کر، اب مجھے جانا ہے، ورنہ وہ ہٹلر ہے نا میرے گھر میں، مجھے گھسنے نہیں دے گی۔ خبر ہو گئی ہوگی کہ میں ڈیوٹی سے فارغ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں نخوت سے بولتی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اینا کے کچھ بولنے سے پہلے وہ کھڑکی سے باہر، اینا نے بھاگ کر کھڑکی سے نیچے دیکھا، جہاں وہ احتیاط سے پائپ سے نیچے اتر گئی تو اس سے سکھ کا سانس لیا۔ دانی نے اس کی طرف دیکھتے فلائنگ کس کی اور اپنی بائک سٹارٹ کرتے دھواں اڑاتے غائب ہوگی۔ اینا اس کی محبت پر نرم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کتنے پیارے تھے سب لوگ، کتنا پیار کرتے تھے اس سے۔ وہ سوچتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا فوٹو فریم تھا۔ اسے بیڈ پر رکھتے وہ بیٹھی، ماما کپ کپاتے لبوں سے بولی، دیکھیں آپ کی گڑیا کو سب کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی گڑیا کو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بابا یاد ہے آپ کو، آپ کیسے اس دن کو اسپیشل بناتے تھے؟ آنکھوں سے آنسو پھسل کر فریم پر گر رہے تھے۔ روتے روتے وہ اچانک مسکرا دی جب اسے اپنے بابا کی بات یاد آئی، جو کہتے تھے کہ جب تم روتی ہو میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، رویا مت کرو۔ تصویر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھتے وہ بیڈ پر آ کے لیٹی تو اسے اپنے نیچے کچھ چبھا۔ اسے اٹھ کر لائٹ جلائی، پیک کیا ہوا گفٹ تھا۔ اسے ٹیبل کی جانب دیکھا، سب گفٹس تو وہاں رکھے تھے، پھر یہ؟ اس نے اٹھاتے گفٹ کھولا، وہ سرخ رنگ کی ڈبیا تھی۔ اینا نے اسے کھولا تو اس میں باریک سی پازیب تھی جس میں سفید ڈائمنڈ چمک رہے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے سے نگ تھے، وہ ڈبل تھی۔ دوسری لائن سادہ سی چین تھی۔ یہ اینا نے کچھ دن پہلے مرتسم کے ساتھ آن لائن شاپنگ کرتے دیکھی تھی، اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن آرڈر کرنے پر پتہ چلا کہ یہ پیرس کے کسی جیولر نے اپنی بیوی کے لیے بنائی ہے، جو ایک ہی تھی۔ اسے غصہ آیا، پھر یہ یہاں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ لیکن ان کا کہنا تھا کہ غلطی سے لگ گئی ہوگی۔ اس کا چہرہ اتر گیا، اسے سچ میں بہت پسند آئی تھی۔ اب اپنے ہاتھ میں اسے دیکھتے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن یہ ایک کیوں ہے؟ دوسری؟ وہ الجھ گئی۔ مرتسم کو پتا تھا کہ وہ ایک نہیں پہنتی۔ صبح پوچھنے کا سوچتے اس نے پازیب رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تقریباً 2 بج گئے تھے، اسے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ ماضی دن گزرتے جا رہے تھے، گزرتے گزرتے 2 ماہ گزر گئے۔ ان 2 ماہ میں مہر نے آقا جان سے بات کرنا تو دور، انہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھائی۔ 1-2 بار سامنا ہوا تو وہ کترا کر گزر گئی۔ مہر ماں لوگوں کے پیپر سر پر آ چکے تھے، اس لیے اب ہر کوئی ادھر ادھر پڑھتا نظر آتا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن نہیں تھا تو اہان شاہ کے لیے ان کی زندگی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ مہرماں شاہ ان کے لیے دن بدن خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ ہر دن لیکچر کے دوران وہ بھی اختیار اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی شرارتیں انہیں ہنسنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ ایک چلبلی لاابالی سی لڑکی تھی اور اس میں ہر درجہ کا بچپنا تھا۔ شروع میں وہ ان کے ساتھ سنجیدہ رہتی تھی، لیکن پھر وہی انہیں تنگ کرنا، ایک ٹاپک کو بار بار انہیں سمجھانے کا کہنا، لیکن انہیں ان سب سے غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ اس کی شرارتیں انجوائے کرتے اور جو وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتی تھی۔ انہیں خود بھی نہیں پتا چلا کب ان کا دل مہرماں شاہ کی گردان کرنے لگا۔ اب تو ان کے پیپرز ہونے والے تھے تو آج ان کا لاسٹ ڈے تھا کالج میں، اور اہان شاہ سوچ رہے تھے کہ کیا وہ اب کبھی اسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ نہیں، اپنی سوچ کو جھٹکتے انہوں نے نفی کی، سر آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ پلیز، یہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے، آج ہماری بات مان لینا۔ کچھ لڑکیاں ان سے ریکویسٹ کرنے لگی، چاروں نہ چار انہیں جانا پڑا۔ لڑکیاں رنگوں میں رنگی ایک دوسرے سے سگنیچر پکچرز لے رہی تھیں تو کوئی پیپر سے پریشان تھا۔ بوائز کو آج چھٹی تھی، آج صرف گرلز تھیں، اس لیے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ گراؤنڈ پر نظر ڈالتے آگے بڑھ رہے تھے، لڑکیاں ان سے لاسٹ میسج لکھوا رہی تھیں۔ وہاں اور بھی ٹیچرز تھے، جب اچانک ان کی شرٹ رنگ سے بھر گئی۔ چونک کر اپنی شرٹ کو دیکھتے انہوں نے سامنے دیکھا تو جیسے ان کی دل کی مراد بھر آئی، کیونکہ وہ دشمن جاں رنگی ہوئی یونیفارم میں بالوں کی اونچی پونی بنائے، سکارف گلے میں ڈالے، منہ کھولے کھڑی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے، لمبے چاکلیٹ براؤن بال، چہرہ ابھی رنگ سے بچا ہوا تھا۔ وہ صورتحال سے پریشان تھی، جبکہ پاس سے لڑکیاں دبی دبی مسکان لیے انہیں دیکھنے لگیں۔
مہر نے گھبراتی ادھر ادھر دیکھا تو انوشا بھی پریشان سے کھڑی تھی اور اس سے کلر اس پر پھینکا تھا، لیکن وہ سائڈ ہوگی جس سے یہ رنگ اہان شاہ کو لگ گیا۔ سوری سر، غلطی سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اور آپ پر نہیں پھینکا تھا کلر، آئی ایم سوری۔ وہ نظریں جھکائی کہتی انہیں حد درجہ سے معصوم لگی۔ اٹس اوکے۔ بمشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے آگے بڑھ گئے، جبکہ مہر نے حیرانگی سے ان کی پشت کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے غصے سے انوشا کو گھورتی اس کی طرف بڑھی جو پہلے ہی دوڑ لگا چکی تھی۔ اوف! اس سے گھڑی دیکھتے غصے سے گیٹ کو گھورا۔ وہ آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا تھا مہر اور انوشا کو لینے کے لیے۔ ویسے تو وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی تھی، انوشا لوگ اپنے گھر واپس آ چکے تھے اس لیے وہ اکٹھی آتی جاتی تھی، لیکن آج انہوں نے عالم کو بلایا تھا۔ عالم نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن انہوں نے ضروری کام کہہ کر بلایا تھا۔ اب وہ آدھے گھنٹے سے ان کا ویٹ کر رہا تھا، جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی اسے وہ رنگوں میں نہائی آتی دکھائی تھی۔ عالم نے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں چھوٹی بچیاں ہو کیا؟ یونیفارم پورا گندا کر لیا، عالم نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آنکھوں سے اشارہ کرتی کہتی آگے بڑھی۔ عالم نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا مہر اپنے رنگ سے بھرے ہاتھ اس کی وائٹ شرٹ پر صاف کر چکی تھی۔ ہیپی ہولی، وہ مسکا کر بولی، جبکہ انوشا ہنستی دونوں کا ویڈیو بنا رہی تھی۔ عالم حیران سا کھڑا تھا جب مہر نے موبائل پکڑا اور انوشا نے مہر سے کلر لیتے عالم کا فیس رنگا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا، لیکن تب تک انوشا اپنا کام کر چکی تھی۔ ویڈیو بناتی مہر اور ہاتھ جھاڑتی انوشا ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہنستی۔ اب بتاؤ بچے۔ تبھی ان دونوں کے کہکے میں انہیں کسی تیسرے کا کہکا سنائی دیا تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ پیچھے ان کی کلاس کی ایک لڑکی تھی جو ان تینوں کو ریکارڈ کرتی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تینوں اتنے فنی لگ رہے تھے۔ مہر اور انوشا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جھپٹ کر اس سے فون چھینا۔ ویڈیو اپنی طرف میل کرتے اس کے فون سے ڈل کر دیا اور وہ بیچاری صدمے سے اپنے ساتھ ہوئی کارروائی دیکھتی رہ گئی، کیونکہ مہر اور انوشا نے اپنے ہاتھ اس کے فیس پر اچھے سے صاف کر دیے تھے۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی، جبکہ ان دونوں نے ہوں کرتے عالم کی طرف دیکھا جو غصے بے بسی سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ کیا؟ مہر نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ مجھے واپسی پر آفس جانا تھا، پاپا نے بلایا تھا، ضروری میٹنگ تھی، وہ غصے سے بولا۔ تو ان دونوں نے بیچاری نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں تو پھر کیا، چینج کر لینا، تو کون سا ضائع ہو جائے گا، وہ کہتی کندھے اچکاتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، جبکہ عالم ان آفت کی پرکالا کے حرکات پر نفی میں سر ہلاتے گاڑی میں بیٹھا جو اب ان کے گھر کی طرف رواں تھی۔ جبکہ دور کھڑے یہ سب دیکھتے اہان شاہ کے چہرے پر گہری مسکان تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اب کسی طرح مہر ماں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا اگلا قدم مہر ماں کی زندگی میں کون سا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ اگر جانتے تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے۔ حال اینا کو بڑھتی رات میں اسے سب نے وش کر دیا تھا، لیکن اب ان لوگوں کا پلان اینا کو سرپرائز پارٹی دینے کا تھا۔ وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتی تھی، لیکن اس بار وہ لوگ اسے سرپرائز دے رہے تھے۔ وہ صبح ہی ہاسپٹل جا چکی تھی، 2 بجے اس کا آف تھا اور 2 اب ہونے والے تھے۔ آدی، وش، شیری اور آیت اسے بزی رکھنے کا پلان بنا چکے تھے، اس لیے اب اسے پک کرنے جا رہے تھے۔ وہ تینوں کالج تھے جبکہ آیت نے انہیں پک کیا۔ اب وہ چاروں مل کے اسے لینے جا رہے تھے۔ اسے فون کر کے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اس سے برتھ ڈے کی ٹریٹ لینی ہے۔ معتصم تو صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا، اب فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ بعد میں پھر اسے ڈانٹ پڑتی نہ بتا کر جانے پر۔ صبح اسے ہاسپٹل میں سب نے وش کیا تھا، اس لیے اب اس کے پاس پھول، چاکلیٹس، گفٹس کی بھرمار لگی پڑی تھی جو وہ اپنی گاڑی میں رکھوا کر ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیجنے والی تھی۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتی وہ عشاء سے ہائی کرتی چلی گئی۔ عشاء کی ڈیوٹی سیکنڈ ٹائم تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں آ سکیں۔ السلام علیکم، سب کو سلام کرتی وہ آیت اور وشا کی طرف آئی۔ وہ دونوں ایک گاڑی میں تھیں، آدی اور شیری دوسری گاڑی میں۔ اب بتاؤ یہ ٹریٹ کا خیال کیسے آ گیا اور جانا کہاں ہے، کچھ سوچا؟ اچانک مطلب؟ ہماری ٹریٹ بنتی ہی ہے اور جانا کہاں ہے وہ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا، تم چلو بس۔ لیکن کچھ نہیں، چلو۔ وہ لوگ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ ایک ریسٹورینٹ کے باہر تھے، وہاں سے اچھا سا لنچ کرتے وہ لوگ شاپنگ کے بعد ادھر ادھر گھومے اور اب شیری کے اسٹوڈیو کے باہر تھے۔ انہیں وہاں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا، 2 بجے کے نکلے، اب انہیں یہاں 6 بج چکے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہونے کے ساتھ ہوا میں ہنکی بڑھ گئی تھی۔ آدی اور شیری گاڑی کے بونٹ پر چڑھے بیٹھے تھے۔ وشا اور آیت پکچرز لے رہی تھی اور اینا آدی اور شیری سے باتوں میں مصروف۔ آس پاس لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک چل رہا تھا۔ بس کر دو، اور کتنی پکچرز بنانی ہے، ویسے بھی فلٹر ہی لگانا ہے، وہ دونوں ہنس دیے۔ وشا اور آیت انہیں چھوڑتی ادھر آ گئیں۔ ان کی آرڈر کی ہوئی آئس کریم بھی آ چکی تھی۔ شیری کیوں نہ تم پریکٹس کر لو، نینا کو کیسے پروپوز کرے گے، وشا نے کہا۔ اوکے میں نینا بنتا ہوں، آدی فوراً بولا اور شیری کے سامنے آیا۔ اوکے سٹارٹ۔
وش موبائل نکال کر ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہاں سے تھوڑی دور چھوٹے سے ڈھابے پر گانا ختم ہونے پر دوسرے گانے کے بول شروع ہوئے تھے۔ سرخ آنکھوں سے آسمان کو گھورتے اس سے گردن موڑ اس کا آواز کا تعاقب کیا۔ میں اسیر محبت ہو گیا، میں فقیر محبت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں نسوانی کہکا گونجا اور اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا۔ گردن موڑتے اس نے بائیں جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور پھیل گئی، کیونکہ وہ پری وش اس سے کچھ دوری پر کھڑی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے سامنے دوسرا لڑکا دوپٹہ منہ میں ڈالے کھڑا تھا، اور ان کی حرکتوں پہ وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا اور دیکھتا رہا، آس پاس کی ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ نظر آ رہا تھا تو بس اس دشمن جان کا روشن وجود۔ سماعتیں جیسے کچھ بھی سننے سے انکاری تھیں، سنائی دے رہا تھا تو بس اس کی کلکلاہٹیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، پلکیں جھپکتی اس نے پھر سے اسے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں گانے کے بول بج اٹھے۔ احساس محبت جو تو نے دیا، میں اس پل اسی پل جیا۔ اس کشمکش میں ہے مبتلا کہ تیرے بھی ہیں نہیں پیا، ہو پیا رے ہو پیا رے، جہاں تیری نظروں کا پہرا ہوا ہو پیا رے۔ اسی وقت عین نے بھیگی پلکیں اٹھائیں، ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ شام کے گہرے سائے میں اس کی بھوری نم آنکھیں ایسی تھیں کہ جس جگہ وہ دیکھے گی وہاں روشنی ہو جائے۔ وہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی کہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو وہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی پلکوں کی شرارت پر اس کا سانس جیسے رک سا گیا۔ او پیارے، دل وہیں پہ ہے ٹھہرا ہوا۔ بول ابھی بھی جاری تھے۔ امن کو لگا جیسے یہ اس کے دل کی آواز ہو۔ میں اسیر محبت ہو گیا، میں فقیر محبت ہو گیا، ہو پیارے، جہاں تیری نظروں کا پہرا ہوا، دل وہیں پہ ہے ٹھہرا ہوا، ہو پیارے۔ گانے کے بول مستقل چل رہے تھے، لیکن امن کو اب جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی نے آیت سے آدھا دوپٹہ لے کر سر پہ ڈالا۔ جب شیری نے اسے آئی لو یو بولا تو اس سے شرما کر دوپٹہ دانتوں میں دبایا تو ان سب کے کہکے چھوٹے تھے۔ اس کی حرکتوں پر وہ کبھی دوپٹہ منہ میں ڈالتا تو کبھی انگلی، اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر کہتا مجھے شرم آ رہی ہے جی۔ وہ سب ہنس ہنس کے دہرے ہو رہے تھے۔ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ بمشکل ہنسی روکتے اس نے آنکھوں سے پانی صاف کیا۔ مان اسے خود پر کسی کی گہری نظروں کا گمان ہوا۔ اس نے نظریں اٹھاتی ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر بیٹھے لوگ آدھی کی حرکتوں پر ہنس رہے تھے۔ دائیں جانب سر گھماتی اسے وہاں کسی پتھر کا گمان ہوا جو بے حس و حرکت کھڑا ہوا۔ وہ وجود ذرا اندھیرے میں تھا، وہ دیکھ نہیں سکی کہ وہ اسے ہی گھورایا۔ سر جھٹک کر اس نے آدھی کو دیکھا جو شیری کو چھیڑ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے کھلکھلا دی۔ اس دن کو بھرپور انجوائے کرتے وہ لوگ 7 بجے شاہ ولا لوٹے تھے۔ اینا نے مرتسم کو کافی کالز کی، لیکن اس نے فون ہی اٹھایا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اس کے اتنے اسپیشل ڈے پر وہی غائب تھا۔ وہ ناراض تھی اس سے۔ اب بات ہی نہیں کروں گی، وہ دل میں طے کرتی اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہ کیا؟ پورا شاہ ولا اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اور باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اپنے ساتھ کھڑی وشا اور آیت سے بولی، ماما، اپیا، بابا، بھابھی، سب کو پکارتے اس سے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس کے ساتھ ہی لائٹس آن ہو گئیں۔ وہ چونک گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پورا حال خالی تھا۔ سامنے ٹیبل پر ایک بڑا سا باکس رکھا تھا، گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھی لوگ بھی آتے ہی غائب تھے، اور اس نے باکس پر لگے ریبن کو کھینچا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ واو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیونکہ اس باکس میں بلیک کلر کی گھیرے دار لانگ فراک تھی جس پر گولڈ نگوں سے کام ہوا تھا، ساتھ ہی میچنگ سینڈلز اور جیولری بھی تھی۔ اس نے لب دبائے، او تو اس لیے آج یہ لوگ مجھے سارا دن باہر گھماتے رہے۔ ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا جس میں اسے پک اپ اینڈ ویئر کا کہا گیا تھا۔ وہ سامان اٹھاتی کمرے میں چلی گئی، ان کے سرپرائز کو خراب تو نہیں کر سکتی تھی۔ مکمل تیار ہوتی اس نے خود پر ایک آخری نظر ڈالی۔ بلیک کلر اس پر خوب جچ رہا تھا، پاؤں کو چھوتا وہ فراک جیسے اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ میک اپ کے نام پر بس مسکارا اور لائٹ لپسٹک لگائی تھی، چاکلیٹی بالوں کو ہاف کیچر میں باندھا تھا، پاؤں میں سینڈل بند کرتے اس کے ہاتھ میں گولڈن چوڑیاں چمکی، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگس تھے۔ دوپٹہ اٹھاتے سر پر ڈالا، وہ پلٹتی کہ کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی رکھی اور تیزی سے اسے باندھ دیا۔ کون؟ وہ ڈر گئی۔ وہی آیت کی آواز سن کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کیوں باندھی ہے؟ بتاتے ہیں چلو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ بولی، ارے ہم کس لیے ہیں، آؤ۔ دائیں بائیں سے اس کا بازو پکڑتے احتیاط سے اسے لے کر باہر نکلی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اسی دن سے اس کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ وہ اپنی حالت سے جھنجھلاتا کچھ دیر سکون کے لیے کھلے آسمان تلے آیا تھا کہ اس پری وش نے اسے بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ دل بار بار اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور شاید اس کے دل کی سن لی گئی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد اس کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ اس کے دیدار سے بھر نہیں رہا تھا۔ وہ جاتے ہوئے جیسے اس کا دل کا سکون بھی ساتھ لے گئی تھی۔
اس سے گہری سانسیں لیں، لگ رہا تھا جیسے ابھی سانس رک جائے گی۔ سگریٹ سلگاتی اس نے ہونٹوں سے لگایا تو کچھ افاقہ ہوا، جانے کیوں ہر بار اس کی ایک جھلک اس کی حالت بگاڑ دیتی تھی۔ وہ خود پر سے اختیار کھو دیتا تھا، بے بسی سے بالوں میں انگلیاں پھنساتے سر سیٹ سے پٹکا، جانے کیسا سحر کرتی تھی وہ اس پر کہ اس کے دل کی حالت یوں غیر ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ اسے آہستہ آہستہ سے چلاتی لان میں لے آئیں، اسے وہیں روکتے، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، 2-3 بار پلکیں جھپکتے سامنے کا منظر اسے صاف نظر آیا۔ اسے جیسے ہی سامنے دیکھا، سرپرائز! سب ایک ساتھ بولے تھے، وہ سبھی بلیک اینڈ گولڈن تھیم میں تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پورے لان کو سجایا گیا تھا، ہر جگہ بلیک اینڈ گولڈن تھیم تھا۔ لان میں جگہ جگہ اس کی تصاویر تھی، یہاں تک کہ آج کے ہر مومنٹ کی بھی۔ وہاں سب موجود تھے، بی جان، بڑے پاپا اور ماما اور ولی بھی، ارسل، زین، دانین اور شیری کی فیملی بھی تھی، عیشا اور کچھ دوسرے کولیگز بھی تھے۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان! عیشا نے اسے گلے لگاتے وش کیا۔ آیت اور باقی سب بھی آہستہ آہستہ اسے گلے لگا کر وش کیا۔ اس کی صرف فیمیل کولیگ سی تھی وہاں۔ دانین نے ہمیشہ کی طرح اس کا گال چوما تو اسے گھورا۔ ارسل اور زین نے اسے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی جان نے اس کا ماتھا چومتے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ بابا جان اور ولی نے اس کی نظر اتارتے سر چوما۔ ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو، خدا تمہیں میرے نصیب کی خوشیاں بھی دے۔ اس کا سر سینے سے لگاتے ولی نے دل میں اسے دعا دی۔ سب وہاں تھے، نہیں تھا تو صرف وہی۔ ہر طرف نظریں گھمائی لیکن وہ نہیں تھا۔ اس کا دل اداس ہو گیا، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی، باقی سب کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی۔ روحا ماما کو بھی صبح دیکھ کر گئی تھی۔ کافی دیر وہ ان سے باتیں کرتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جائے اور ماما کو اٹھا کر ان سے شکایت کرے میر کی، لیکن وہ بس گہرا سانس بھر کے مسکرا دی۔ اسے اپنی فیملی کی اتنی شدت سے یاد آ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور اوپر سے وہ بھی غائب تھا۔ بہت مشکل سے آنکھوں میں آئی نمی واپس دھکیلتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ متصم کہاں ہے؟ شیری کی مدر نے ماہم سے پوچھا تو باقی سب نے ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آفس تھا، امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس کی، اب اس کا فون بھی نہیں لگ رہا، شاید ٹریفک میں پھنس گیا ہو، آتا ہی ہوگا۔ بمشکل مسکراتے ماہم نے جواب دیا، کیونکہ وہ کب سے اس کا فون ٹرائی کر رہی تھی۔ پہلے وہ اٹھا نہیں رہا تھا اور پھر آف کر دیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ نہیں آیا۔ بیٹا، وہ کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، آؤ تم کیک کاٹو۔ بی جان اینا کو دیکھتی بولی۔ وہ زبردستی مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ولی کے حصار میں اس نے کیک کاٹا۔ کیک کے بعد سب نے کھانا کھایا، لیکن اینا کے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترا، نہ ہی ولی نے کھایا۔ ولی کو متصم پر شدید غصہ آ رہا تھا، نہ صرف ولی کو، باقی سب کو بھی۔ دانین نے تو باقاعدہ اسے خیالات میں کٹ بھی لگا دی تھی۔ وہ لوگ اس کا زبردستی کا مسکرانا نوٹ کر سکتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا اینا کو کہ اس وقت وہ اپنے گھر والوں کو کتنا مس کر رہی ہوگی، اسے اس کی کتنی ضرورت ہے، اور وہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں مصروف تھے۔ شیری کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ معذرت کرتے واپس جا چکے تھے۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ چلے گئے، اب وہاں صرف گھر والے ہی تھے۔ اینا خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی، باقی سب بھی اب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ارسل اور ولی مستقل مرتسم کو فون کر رہے تھے، لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ جب اچانک ہیل کی ٹک ٹک نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا، سب نے ایک ساتھ انٹرس کی طرف دیکھا تو بے ساختہ ہی اٹھ کھڑی ہوئے۔ وہاں زینی کھڑی تھی، بلیک شرٹ اور جینس میں گہرے میک اپ کے ساتھ، ہائی ہیلز پہنے، لیکن سب کو چونکا دینے والی وہ نہیں، اس کے ساتھ کھڑا میر تھا، جو کوٹ کو ایک بازو پہ ڈالے، دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں پھنسائے، چہرے پر گہری سنجیدگی لیے کھڑا تھا۔ باقی حیران تھے۔ دانین اور ولی کے چہرے پر غصہ تھا، جبکہ اینا بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، زینی کی آواز نے سب کا سکتہ ختم کیا۔ ہم لیٹ ہو گئے، اور بظاہر تعصب سے بولی، آئی ایم سو سوری اینا، مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا آج تمہارا برتھ ڈے تھا، بٹ مرتسم کو میرے ساتھ ایک کام سے جانا پڑا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ اینا کے مقابل آتی بولی، لہجے میں شرمندگی کا تاثر تھا، جبکہ آنکھوں میں چمک سی تھی، جیسے وہ اینا کو کچھ جتانا چاہ رہی ہو۔ اینا کچھ نہیں بولی، سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا؟ ولی دانت پیستے بولا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اگر کوئی کام تھا تو؟ زین اس کے پاس آتا سنجیدگی سے بولا، آپ فون ہی اٹھا رہے تھے، میرے ڈاکیومنٹس کا پرابلم ہو رہا تھا، مرتسم مل گیا تو اسے بول دیا، اس سے خود ہی ہیلپ آفر کی تھی، کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر بھوک بھی بہت لگی تھی، اس لیے راستے میں ڈنر کرتے ہمیں دیر ہوگی، آئی ایم سو سوری۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر کہتی وہ سب کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ اٹس اوکے۔ کسی اور کے کچھ بولنے سے پہلے اینا کی سپاٹ آواز گونجی، کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جاتے ہوئے کیک کے ٹیبل سے اس کا ہاتھ ٹکرایا، وہاں رکھی اینا اور مرتسم کی تصویر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مرتسم کی جانب نہیں دیکھا، جبکہ مرتسم کی نظریں مستقل اسی پر تھیں۔ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر، اب اس بات کو یہیں ختم کرو، آئندہ ایسا کچھ نہ ہو مرتسم۔ کوئی کچھ کہتا، بی جان کی سخت آواز پر سب صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ ماما، بابا، وجدان بھائی
उसे शिकवा कुन्ना नजरों से देखती बीजान के साथ ही अंदर बढ़ गई। माम ने तो उसे एक नजर देखा भी नहीं और अंदर बढ़ गई। विशा और आयत पहले ही ऐना के पीछे जा चुकी थी। अरसल ने गुस्से से जैनी को देखा, फिर गहरी नजरों से मुर्तसिम को देखा। वो तो कभी उसे घास नहीं डालता था, कजा कि वो एड़ियां भी रगड़ लेती, और कहाँ आज ऐना के इतने स्पेशल दिन पर उसके साथ जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन वो जानता था वो अपनी मर्जी से ही बताएगा। दानीन सैनी को गंजा करने की ख्वाहिश सुबाते बाकी सबके साथ ही अंदर बढ़ती गई, जबकि वली ने गुस्से से चेयर को ठोकर मारते दोनों पर एक अकेली नजर डाली और घर से ही बाहर चला गया। अब वहां सिर्फ जैन, जैनब और मुर्तसिम थे। जैन शर्मिंदगी और गुस्से से जैनी को घूर रहा था, जिससे ऐना का इतना अच्छा दिन स्पॉइल कर दिया था। आगे बढ़ती उसका बाजू पकड़ती वो उसे खींचकर वहां से ले गया। अब वहां सिर्फ मुर्तसिम था, जिसकी खामोश नजरें टेबल के पास गिरी उसकी और ऐना की तस्वीर पर थी, जिसके फ्रेम का कांच टूट गया था। भारी कदम उठाती उसने वो आहिस्ता से नीचे बैठा और तस्वीर को उठाया। वो अरसल और आयत की शादी पर ली गई उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें दोनों ने ट्विनिंग की थी। वो किसी बात पर खिलखिला रही थी और मुर्तसिम उसे देख रहा था। यूं लग रहा था तस्वीर बेखबरी में ली गई हो। कांच हटाते वो तस्वीर उठाई और उठ खड़ा हुआ, थके कदम अंदर की जाने पड़े, जहां हॉल में अपिया और भाभी रोती हुई हानम को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। विशा और आयत वजदान और अरसल को कुछ कह रही थी और दानीन तेजी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। मामा, बाबा और बीजान अपने कमरों में थे। उसको आते देख सबने एक दूसरे को देखा। जैनी के साथ जाने की वजह पूछ सकती हूँ? वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जब पीछे से माहम की आवाज पर लब भींचे गहरी सांस लेते वो मुड़ा। उसने बताया तो था उसके पेपर्स में प्रॉब्लम हो रहा था। वो संजीदगी से बोला, तो वो प्रॉब्लम कल भी सॉल्व हो सकती थी। वजदान के जताकर कहने पर उसने नजरें चुराई। आज ही काम करना जरूरी था। आहिस्ता से कहते उसने आगे की जानिब कदम बढ़ा दिया। भाई, ऐना दरवाजा नहीं खोली, ना ही कोई जवाब दे रही है। पीछे से आती विशा की आवाज पर उसने सख्ती से मुठियां मीठी। सो गई होगी, उसके आम से लहजे में कहने पर सबने हैरत से उसे देखा। वो तो उसको जरा सी खराश आने पर सारा घर सर पर उठा लेता था, और आज वो जानता था उससे उसे कितना हर्ट किया और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सब ने तासुब से उसकी पुश्त देखी। परेशान मत हो, वो ठीक कह रहा है, सो गई होगी। आज सारा दिन भी तो थक गई होगी। अरसल ने विशा का सर थपकते कहा, जाओ तुम लोग भी आराम करो। विशा और आदि को कहते उसने उन्हें कमरों में भेजा और परेशान से चले गए। क्या लगता है जो कह रहा है वो सच है? आपने उसका लहजा देखा? सपाट सा था। माँ हम बोली तो सभी उसकी बात से मुत्तफिक हुए। मोटे से मैना को इतना हर्ट करने के बाद भी इतने आराम से कह रहे कि सो गई होगी। महीन भाभी भी बेयकीन लहजे में बोली, ये तो आप मुर्तसिम ही बता सकते हैं। अरसल गहरी सोच में बोला, खैर रात बहुत होगी, अब सो जाओ, जो भी होगा सुबह देखेंगे। फिलहाल ऐना और मुर्तसिम से बात करने का कोई फायदा नहीं। महीन भाभी ने सबको जाने का कहा। अरसल और आयत भी आज रात यहीं रुकने वाले थे। माहम उन्हें पहले ही कमरा दिखा चुकी थी। दानीन उसी वक्त से गायब थी। वो सब अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन जानते थे आज रात नींद किसी को भी नहीं आने वाली। जारी है।